اور یہ صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ کس طرح سے رشیا اور یوکرین کی وار کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں سارے معاملات کو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو رشیا کو اس طرف انگیج کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اس لیے کہ چائنا کا جو اس وقت راستہ ہے سی کے ساتھ وہ ملاقہ کی طرف سے ہے، وہاں پر آلریڈی انہوں نے ڈپلائمنٹ کر دیا اور اس کے مطابق تقریباً 3 لاکھ کے قریب ان کے فوجی جو ہیں مرینز اور اس کے ساتھ 3 بڑے بحری بیڑے اور 2000 جہاز وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان میں سے امریکہ نکلنا نہیں چاہتا کسی طور پر بھی، کیونکہ اگر پاکستان سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ بیلاروس تک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ایران میں موجود ہے، نہ افغانستان میں موجود ہے، نہ روس میں موجود ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے، فار ایسٹ کی طرف۔ تو پاکستان میں ڈسٹیبلٹی جو تھی بہت امپورٹنٹ تھی، اور اس میں 2 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ سی آئی اے پوری طرح ایکٹیو ہے اس وقت پاکستان میں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرانی ٹیکنیک ہے پبلک اپرائزنگ، یہ یوکرین میں استعمال ہوئی تھی 2014 میں۔ ٹھیک، پرو رشین ایک صدر تھا، اس کے خلاف اپوزیشن کو اکٹھا کیا گیا، میڈیا اور فنڈ وہاں پر پہنچائے گئے، اور امبیسڈر جو تھے باقاعدہ جلوسوں میں شرکت کرتے تھے یورپین یونین کے۔ آپ دیکھیں گزشتہ 2-2.5 مہینے سے پاکستان کے اندر امبیسڈرز کی کتنی لمبی چوڑی قسم کی گفتگویں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور امبیسڈر مختلف کیا تک ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر سے ملنے کی، اور ایک نہیں کافی عرصے سے مل رہے ہیں، اور کوئی راستہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے بعد پاکستان میں ایک اپہیول کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں ڈسٹیبلٹی چاہتے تھے، انہوں نے وہاں داعش کو ایکٹیویٹ کیا۔ ایسے ہی دھماکے جو ہیں وہ کابل میں ہوئے، ایسے ہی دھماکہ جو ہے تو وہ قندوز میں ہوا، ایسے ہی دھماکہ ایک اور جگہ ہوا۔ طالبان نے ایفیکٹولی اب اس پہ کنٹرول کر لیا ہے، گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے نہیں ہوا۔ اب اس کا ایک یہی تھا کہ آپ ان کو یہاں بھیج دیں اور تاکہ وہ یہاں ایکٹیویٹی کریں۔ یہ 2 چیزیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس پلان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اس پورے خطے کے اندر، تو پھر ایک بات بڑی طے ہے کہ پاکستان کو کسی طرح پولیٹیکلی بھی ڈسٹیبلائز کریں گے۔ آپ مجھے دیکھیں نا، عدم اعتماد کے بارے میں آپ کسی بھی اپوزیشن لیڈر سے گفتگو کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو اتار کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کل قمر کائرہ صاحب سے میری پروگرام بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی، وہ 6 مہینے تک تقریباً وہ الیکشن رولز بنائے گی۔ نہیں، وہ کل مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جانی چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہے بعد میں کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ جانے چاہیے۔ تو میں نے کہا نا کہ وہ اس کا میں نے عرض کیا نا کہ آپ ذرا پیٹرن دیکھ لیں نا، جہاں ڈسٹیبلٹی آئے ہیں وہ پہلے پبلک اپرائزنگ کی ہے، حالات خراب کیے ہیں، دوسرے کیے ہیں، چلی میں دیکھ لیں، نکراگوا میں دیکھ لیں، ہونڈراس میں دیکھ لیں، اس کے بعد ابھی یہ زیادہ ترین صورتحال یوکرین میں دیکھ لیں، ایجپٹ میں دیکھ لیں، اس کے بعد سیریا میں دیکھ لیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ صاحب کہ انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور جو پاکستان میں اپوزیشن کی سیاسی چالیں ہیں اس میں تال میل موجود ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کس خوشی میں امبیسڈرز مل رہے ہیں؟ کیا کوئی امبیسڈر آ کے کھڑے ہو کے گفتگو کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے، لیڈر سے اس لیے ملا تھا؟ وہ کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر؟ کیا وہ باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہی پاکستان ہے نا جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ ایران میں مل کے دکھائیں مجھے کسی سے، یہ کسی اور ملک میں مل کے دکھائیں، انڈیا میں مل کے دکھائیں کسی اپوزیشن لیڈر سے۔ تو اس وقت ڈیسپریشن ہے۔ جو لاسٹ پینٹاگون اس میں کانگریس میں بل پاس ہوا تھا افغانستان کے اوپر، پاکستان کا نام ڈیلیٹ کیا گیا تھا پاکستان کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ پاکستان اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہے، سائڈ پاکستان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ امریکہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیں بس اس سارے اس نے انتظام ہونے۔ یہ جو بیان ہے آپ مجھے بتائیں، یہ 24 لوگوں نے جو بیان دیا، کسی اور ملک کو کیوں نہیں دیا گیا؟ انڈیا کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کسی اور ملک کو کیوں نہیں دیا یورپین یونین نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل گیم جو پک چکی ہوئی ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے جنرل صاحب۔ یہ ایک طرف رشیا یوکرین وار ہے، پھر امریکہ کے ساتھ ایک تعلقات کا معاملہ ہے، پھر ہم افغانستان کی حالات ہیں، پھر چائنا ہے، خطے کے پورے حالات ہیں، اس سے پاکستان کو نمٹنا ہے، اور دوسری طرف یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ آپ کیسے ان دونوں کا کنیکشن دیکھتے ہیں، اور کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ اس خاص طور پر مارچ کے اس مہینے میں کہ جب بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی اور اطراف میں بھی، ایسے میں ہم رجیم چینج کی یا حکومت کی تبدیلی کی بات کریں، یہ پاکستان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں جی، میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے جتنے پروگرامز میں نے شرکت کیا، میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت پاکستان کو آج ہے،
شاید اتنی پہلے کبھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو نئی ریجنل ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، جو ایک نیا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں خطے میں، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور جن مسائل کو اٹھا کر اپوزیشن عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہی ہے، ان مسائل کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ اگلے 1.5 سال میں خدا نخواستہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں لا سکیں گے جو عوام کے لیے اچھی خبر بنے، بلکہ مزید انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی جو اس وقت جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اوریا صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ اس وقت دیکھیں افغانستان کے امریکن فورسز کے نکلنے کے بعد اب جو شاہراہیں ہمارے لیے ترقی کی اس ریجن کے لیے، پاکستان کے لیے اور اوور آل ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے جو راستے کھلے ہیں، ان سب کو اگر کیپٹلائز کر لیا جائے اور اس ریجن میں ایک سٹیبلٹی آ جائے تو یہ ریجن اس قدر گرو کرے گا جو امریکہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، ویسٹ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ اس کو فار ایگزامپل چائنا پاکستان کے ساتھ آلریڈی اس کا ایک اسٹریٹجک لنک ہے، اور ابھی اس کی مزید چائنا کو اس لیے ضرورت ہے، جس کی طرف اوریا مقبول جان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ایک ساؤتھ چائنا سی میں ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اوور آل بڑھتے ہوئے اکنامک انفلوئنس کو چیک کرنے کے لیے، چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو چیک کرنے کے لیے امریکہ ایک معاشی جنگ کا اعلان آلریڈی کر چکا ہے۔ پھر 4 ملکوں کا ایک اتحاد بنا ہے جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے اور انڈیا ہے، یہ کوارڈ جسے کہتے ہیں وہ آ گیا۔ پھر اسٹریٹ آف ملاکا کی سچویشن آپ کے سامنے اوریا مقبول جان صاحب نے رکھی ہے۔ تو چائنا کے لیے جتنے راستے بند کیے ہیں اس کا ایک آلٹرنیٹ روٹ پاکستان کے ذریعے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے، ایک تو چائنا وارم واٹرز اور سمبھارا عرب اور انڈین اوشین کے انٹرنیشنل واٹرز تک جا سکتا ہے پاکستان سے، اور پھر یہاں سے افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا جسے ہارٹ لینڈ کہتے ہیں اس کی طرف وہ بڑھ سکتا ہے، اور وہ ممالک افغانستان کی اسٹیبلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وارم واٹرز تک اور گوادر تک آ سکتے ہیں۔ جن وسائل کو ہم ترس رہے ہیں آئل اینڈ گیس کے، وہ وسائل صرف امن کے منتظر ہیں، وہ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے، ہمارے ملک تک پہنچیں گے اور ان کو آگے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ملے گی۔ اس سارے جو نظام ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں سرگرم ہیں، اور اس پورے گیم میں پاکستان کی ایک پیوٹل پوزیشن ہے۔ انٹرنیشنل فورسز جو سرگرم ہیں، کیا وہ اس حد تک پینیٹریٹ کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں تک میں سے رابطہ کر کے اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں، ایک فضا ایسی بنا دی جاتی ہے، رابطے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ہمارے لیڈرز ملک سے باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون کون لوگ نہیں ملتے ہوں گے، ان کو ہوسٹائل ایجنسیز کیوں نہیں ملتی ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غدار ہیں یا ان کے ساتھ وہ اس مقصد کے لیے، لیکن ان کے ذاتی مقاصد کو اس طرح شوگر کوٹ کر کے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور ان کے لیے نیریٹو بلڈ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس لائن پہ کام کریں تو آپ کے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ اور ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اقتدار سے اس وقت باہر ہیں، یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ایک 30 برس حکومت کر چکی ہے، ایک مرکز میں 10 سال اور 15 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور مولانا صاحب تو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے، یا انہوں نے ان برسوں میں کون سا انقلاب برپا کیا ہے جو پاکستان کو ترقی کی منزلوں پر لے گیا تھا، اور آج خدا نخواستہ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ تو ان کے ذاتی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے ایسے نیریٹو فلوٹ کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کے ذریعے، اور خود ان کے ساتھ مل کر ان کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کو اس طرح شوگر کوٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خود آٹومیٹیکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہو کر جاتے ہیں، نہ جانے کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود کہ یہ کسی کے ہاتھ میں جو ہے آلہ کار بنے، لیکن اپنے مقصد کے لیے یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کو
اور ڈیموکریسی کے وسیع تر مفاد کو پسے پشت جان بوجھ کر ڈال دیتے ہیں.